اس ویڈیو میں ہم مسلم ممالک کے خلاف پانچویں صلیبی جنگ جو تقریباً 4 سال تک جاری رہی اور نیل کے سیلاب کی تفصیلات اور اس مہم کو بری طرح ناکام ہونے کی وجہ پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ صلیبی جنگوں میں بہت سارے واقعات پیش آ رہے تھے، لیکن 1117 میں تیسری صلیبی جنگ کے درمیان 1217 میں پانچویں صلیبی جنگ تک کا عرصہ دلچسپ اور اوور لیپنگ واقعات سے بھرا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے بعد تاریخ کی تشکیل پر اثر پڑا۔ خاص طور پر اس کا آغاز یہ تھا بازنطینی سلطنت اور نائٹ ٹیمپلر کا حقیقی خاتمہ ہو گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ تینوں صلیبی مہمات ناکام ہو گئیں۔ تیسری سب سے مشہور صلیبی جنگ مسلم رہنما صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ناکام ہوئی، اور چوتھی صلیبی جنگ یورپ کے اندر صلیبیوں کی آپسی لڑائی کی وجہ سے ناکام رہی، اور بازنطین اور اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ واقعات کا منظر تھا۔ جہاں تک پانچویں صلیبی مہم کی بات ہے تو ایوبی طاقتوں کے ذریعے مضبوط دفاع کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سرزمین پر خدائی مدد کی مداخلت نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اس ویڈیو میں ہم مسلم ممالک کے خلاف پانچویں صلیبی جنگ کی تفصیلات جو تقریباً 4 سال تک جاری رہیں اور مہم کی ناکامی کی وجہ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عیسائیوں نے چوتھی صلیبی جنگ کو یروشلم کے بجائے بازنطین کے قبضے کی طرف موڑنے کے بعد خون خرابے کے بعد رونما ہونے والے خوفناک واقعات کے نتیجے میں یورپ میں جنون برپا ہوا۔ بچوں کی خوفناک صلیبی جنگ جو یروشلم تک نہیں پہنچی تھی۔ پوپ انوسنٹ سوئم نے دیکھا کہ دوبارہ صفوں کو متحد کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اسلامی وسطی کے خلاف پانچویں صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ پوپ انوسنٹ سوئم جو پچھلی مہم میں یروشلم پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے تھے، پوپ نے یروشلم پر قبضہ کرنے اور وہاں صلیبی جنگجوؤں کے دفاع کے لیے نئی مہم کی تیاریوں کا آغاز کیا اور سب کو 1215 میں اس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس کال کا جواب جرمنی کے فریڈرک دوئم، آسٹریا کے لیوپولڈ، ہنگری کے آندرے دوئم، قبرص کے گائے ڈی لوسانان اور دیگر نے دیا، لیکن اس مہم کے سفر نامے کو مختلف وجوہات کی وجہ سے جان ڈی برین کی درخواست پر لیونٹ کے ساحل کی بجائے مصر کے ساحلی علاقوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جان ڈی برین جو یروشلم پر حکمرانی کا خواہش مند تھا اور عکا میں موجود تھا، اس کی پہلی وجہ معاشی تھی۔ یہ اطالوی تجارتی شہروں کی خواہش تھی جو اس وقت بحیرہ روم کے ایک سب سے اہم بندرگاہ ڈامیٹا بندرگاہ کو کنٹرول کرتے ہوئے بحیرہ روم کی تجارت کو کنٹرول کرنے اور مصری تجارت کو بڑھاوا دینے میں مہم کے مرکزی فنانسر تھے۔ دوسری وجہ فوجی تھی اور مصر کو کمزور کرنا تھا، جو اسلامی دنیا میں کشش ثقل کا مرکز تھا، تاکہ لیونٹ میں صلیبی جنگجوؤں کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیسری وجہ صلیبیوں اور نائٹ ٹیمپلر فوجی اعزاز کی بحالی تھا۔ انہیں باطین میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یروشلم میں ان کا بہت نقصان ہوا تھا۔ تیاریوں کے 1 سال بعد 1216 میں پوپ انوسنٹ سوئم کا انتقال ہو گیا، اور اس کی موت کی وجہ سے یہ جنگ 1 سال کی تاخیر سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد پوپ ہنورس سوئم نے کامیابی حاصل کی، جس نے اپنا کنٹرول جلد نافذ کرنے کی کوشش کی اور اس مہم پر کیتھولک چرچ کے اثر و رسوخ اور بالادستی کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ جنگی تجربہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پرتگالی کارڈنل پلیگیس کو مہم میں کمانڈر ان چیف اور نائب بنا کر بھیجا۔ اس دور میں لیونٹ اور مصر ایوبی سلطنت کے زیر اقتدار تھے، جس کی سربراہی صرف بادشاہ ابوبکر الایوبی کر رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے خلاف جہاد میں الناصر صلاح الدین صغیر کا بھائی اور اس کا ساتھی تھا، اور ان کا بیٹا الکامل مصر میں حکومت کرنے میں ان کا نمائندہ تھا۔ صلیبیوں کی فوجیں عکا میں پہنچ گئیں، جو صلیبیوں کے ماتحت تھا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دنوں کے بعد لیونٹ نے اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی تھی، جیسا کہ مورخ قاسم عبد القاسم نے اپنی کتاب صلیبی جنگیں کیا ہیں میں بیان کیا ہے۔ جب یہ خبر مصر کے سلطان عادل کو پہنچی، جو اس وقت لیونٹ میں تھا، تو اس نے جلدی کی اور اپنے فوجیوں کے ساتھ بیسن شہر میں ڈیرے ڈالے۔
اچانک مصر پر حملہ کرنے کے ارادے سے سب سے پہلے صلیبی حملہ آوروں نے سامان اور رقم اکٹھا کرنے کے لیے لیونٹ کے دیہات اور شہروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور وہاں تباہی مچا دی، لیکن سلطان عادل اپنی فوج کی کثرت کے باوجود لیونٹ میں انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ صلیبیوں کی بڑی فوج کے باوجود ان کی قیادت انتشار کا شکار تھی، لہٰذا وہ لیونٹ میں کوئی حقیقی فوجی مہم چلانے سے قاصر تھے۔ لہٰذا انہوں نے ڈمیٹا جانے کے انتظامات کرنے کے لیے اکا میں واپس جانے کو ترجیح دی۔ صلیبیوں کی صفوں میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس مہم سے ہنگری کے شاہ اندراس دوئم نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس نے اس جنگ کو بیکار سمجھا تھا اور اسے اس جنگ میں کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ صلیبی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ چنانچہ مہم کمزور ہو گئی اور تھوڑی دیر تک انتظار کیا، یہاں تک کہ مغربی یورپ سے مہم کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے فوجیں آ گئیں۔ 1218 میں پوری صلیبی فوجیں دمیٹا کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئیں اور گیزا ڈمیٹا نامی مقام پر بندرگاہ پر اتری، جس میں ایک مضبوط قلعہ تھا اور ایسا لگتا تھا یہ مقام کسی جارحانہ نقطہ نظر کی بجائے دفاعی دفاع کے لیے مثالی تھا۔ صورتحال کی نوعیت کے مطابق مہم کے دوران اس تبدیلی نے انصاف پسند سلطان ان کے بیٹے مصر کے گورنر الکامل کے لیے ایک زبردست حیرت کا باعث بنا۔ الکامل دمیٹا کا دفاع کرنے کے لیے مصری فوج کے ساتھ نکلا اور الکامل نے دمیٹا کے ناقابل تسخیر السلاسلہ ٹاور کے اندر خود کو مضبوط کیا، جو بہت مضبوط اور ٹھوس قلعہ تھا، کیونکہ اس میں نیل کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی لوہے کی بڑی زنجیریں موجود تھیں تاکہ کسی بھی کشتی کو اس طرح چھاپے مارنے کی خواہش سے بچایا جا سکے۔ صلیبیوں نے ٹاور کے اندر مصری افواج کا محاصرہ کیا اور متعدد بار ٹاور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور 4 مہینوں کے محاصرے کے بعد صلیبیوں نے مسلم فوج کے ساتھ زبردست جنگ لڑنے کے بعد ٹاور پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اور جب شاہ عادل کو یہ معلوم ہوا تو اس کے فوراً بعد 70 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ سلسلہ ٹاور کے خاتمے کے بعد الکامل نے صلیبیوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اس نے ایک عظیم پل تعمیر کیا جس پر اس نے صلیبیوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے 70,000 دینار خرچ کیے۔ صلیبیوں نے اس کے خلاف سخت جنگ لڑی، یہاں تک کہ وہ پل کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا الکامل نے نیل میں متعدد کشتیوں کو منتشر کرنے کا حکم دیا تاکہ صلیبیوں کے جہازوں کا راستہ روکا جا سکے۔ دوسری طرف صلیبیوں نے وہاں ایک خلیج کا رخ کیا جس کو الرزاق کہا جاتا تھا۔ ماضی میں دریائے نیل اس میں بہتا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے گہرا کھود کر بحیرہ روم سے پانی کھینچ لیا، جو صلیبیوں اور ان کے زبردست عزم اور لڑائی کے لیے صبر کو ظاہر کرتا تھا۔ یہاں دونوں لشکروں کے مابین معاملات عیب اور بہاؤ کے درمیان رہے۔ اسلامی فوج مزاحمت اور شہر کے دفاع کا کام کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لڑائی کا رخ بدل دیا جب سلطان کامل نے دمیٹا میں فوجی کیمپ چھوڑ دیا اور بغاوت کو ختم کرنے کے لیے تیزی سے قاہرہ واپس آ گیا۔ یہ بغاوت ایک شہزادے عماد الدین ابن مشدوب نے کی تھی جو الکامل کو ہٹانا چاہتا تھا اور اس کی جگہ اپنے چھوٹے بھائی کو سلطان بنانا چاہتا تھا۔ جب فوجیوں کو اپنے کمانڈر کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ سب کیمپ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شہر آسانی سے 1219 میں صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا اور انہوں نے خوفناک قتل عام کیا، تباہی مچا دی اور اس کی اسلامی خصوصیات کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی زیادہ اجنبی چیز تھی۔ کامل نے دمیٹا شہر چھوڑنے سے پہلے اس نے صلیبیوں کے سامنے ایک عجیب پیشکش کی تھی۔ یروشلم، وسطی فلسطین، گلیل اور اس کے شمالی علاقے صلیبیوں کے حوالے کرنے تھے، جس کے بیشتر حصے اس کے چچا صلاح الدین ایوبی نے فتح کیے تھے۔ اس کے علاوہ دمیٹا سے صلیبیوں کی واپسی کے بدلے میں مسلمان انہیں ان علاقوں کا خراج پیش کریں گے جو مسلمانوں کے پاس تھے۔ الکامل پہلے اپنے والد کے جانشین کی حیثیت سے اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف مشرق سے منگولوں کی خبریں آ رہی تھیں
اور ایسا لگتا تھا کہ کامل بڑی لڑائیاں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، جیسا کہ وہ خود کئی سالوں بعد یروشلم کے کچھ علاقوں کو صلیبیوں کے حوالے کر دے گا۔ واقعی حیرت کی بات یہ ہے کہ صلیبیوں نے اس پیشکش کو دو ٹوک مسترد کر دیا۔ پوپ کے نمائندے پلیگیس اور نائس ٹیمپلر نے اس درخواست سے انکار کر دیا اور انہوں نے پوپ کے ذریعے ان کے سپرد کردہ مشن کو مکمل کرنے کو ترجیح دی۔ اطالوی تاجروں کے مندوبین نے بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ڈمیٹا پوری طرح سے ان کا تجارتی مرکز بن جائے۔ مہم کے آغاز کے بعد سے صلیبی فوجیں اپنی قیادت کے انتشار کا شکار تھیں اور ڈمیٹا کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اسے یہی نقصان اٹھانا پڑا۔ جب صلیبیوں نے اگلے قدم کا تعین کرنے کے لیے ملاقات کی تو ان کے مابین پیچیدہ تنازعات پیدا ہو گئے۔ اس دوران 1.5 سال گزر گیا اور وہ کوئی فیصلہ کن فوجی مہم چلانے میں ناکام رہے، حالانکہ وہ اس وقت سب سے مضبوط پوزیشن میں تھے۔ اور یہ تنازع فوجی کمانڈر جان ڈی برائن کی واپسی کے ساتھ ختم ہوا اور پلیگیس اس مہم کا واحد کمانڈر بن گیا اور قاہرہ پر پیش قدمی کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کے لیے یہ دور نسبتاً ایوبیڈ قیادت کو مستحکم کرنے کے لیے کافی تھا، اور وہ اس نیک بادشاہ کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں میں ملک کی حکمرانی تقسیم کر دی تھی۔ لہٰذا مصر کی قیادت الکامل کے پاس تھی اور دمشق کی قیادت معظم عیسیٰ کے پاس تھی اور حران کی قیادت اشرف موسیٰ کے پاس تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو ان میں سے ہر ایک اپنی حکمرانی اور مفادات کے تحت آزاد ہو گیا۔ الکامل نے 5ویں صلیبی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو تکلیف کے پیغامات بھیجے اور ان کی حمایت حاصل کی۔ الکامل اس کے بعد صلیبیوں کو روکنے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کی حیثیت کو متحد کرنے میں کامیاب رہا۔ اس طرح جب صلیبیوں کے مذاکرات کو مسترد کرنے کی پوزیشن نے کامل اور اس کے بھائیوں کے لیے جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ مسلم فوج نے صلیبیوں کے پرسکون ہونے کے دور میں الکامل کے ذریعے تعمیر شدہ قلعے والی جگہ پر ڈیرے ڈالے تھے۔ دمیٹا بندرگاہ کے نیچے واقع اس علاقے میں، جس کو کامل نے المنصورہ کہا تھا، جو مصر میں موجود منصورہ گورنری تھا، انہوں نے لوگوں سے مصر سے صلیبیوں کو پسپا کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر آنے کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں نے صلیبی فوج کے کیمپ پر یکے بعد دیگرے حملے شروع کر دیے، جس میں انہوں نے اہم فوجی فتوحات حاصل کی۔ اب دونوں کیمپ متوازن ہو گئے تھے اور صلیبیوں نے انخلاء کے بارے میں سوچا تھا، لیکن جرمنی سے نئی فوج کی آمد نے پلیگلیس کو اپنا منصوبہ مکمل کرنے کی ترغیب دی تھی، جو قاہرہ کی طرف پیش قدمی کرنے میں تاخیر کا شکار تھی، لیکن وقت اس کے حق میں نہیں تھا کیونکہ تقدیر کی مداخلت ہوئی۔ دریائے نیل کے سالانہ سیلاب کی وجہ سے گرمی اگست 1221 میں انتہائی شدید تھی۔ جب صلیبیوں نے قاہرہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے دمیٹا سے نکلنے کے بعد جنوب کی طرف پیش قدمی کی تو انہوں نے اسلامی کیمپ کے شمال میں طلحہ نامی قصبے کی طرف ڈیرے ڈالے تھے، جہاں الکامل فوج نے پانی کے دونوں اطراف، ایک طرف چھوٹا بحیریہ اور دوسری طرف نیل کے مابین ایک مخصوص فوجی مقام پر منصورہ میں قبضہ جمایا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اس کی پہاڑی ڈھلوان اور اس کی موجودہ حالیہ رفتار کی وجہ سے جانے والے چھوٹے سمندر کو عبور کرنے تک اس تک نہیں پہنچ سکے۔ صلیبیوں نے خود کو اس پانی میں پھنسا لیا اور اس کے آس پاس کی ساری زمین سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور مصری مسلم فوج کے درمیان، جس نے موقع پر قبضہ کیا تھا، اور جنوب میں ان کا محاصرہ شروع کر دیا، اور شمال کی طرف سے مسلم شامی فوج نے ان کے بہت سے جہازوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں کہانی الٹ ہو گئی اور صلیبی سب سے کمزور کڑی بن گئے، اور پیلاجیس نے مسلمانوں کو امن کی درخواست اور اس کی فوج کے بدلے میں دمیٹیا کو بغیر معاوضہ چھوڑنے کی صلح کی درخواست بھیجی۔ صلح کی درخواست پر مسلم کیمپ کے قائدین نے اختلاف کیا، جبکہ الکامل کے بھائیوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور صلیبیوں کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ الکامل نے مکمل طور پر اس سے اتفاق کیا۔ اس طرح 5ویں صلیبی جنگ ناکام اور اختتام پذیر ہو گئی، اور الکامل ایوبی کی قیادت میں
حکمت اور طاقت کی کمی کے باوجود ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے نتیجے میں یہ آخری صلیبی جنگ تھی جس کی وجہ سے پوپ نے تنہا اپنے اہداف کا تعین کیا تھا۔